अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब को जिस्मानी और रूहानी बीमारियों से महफूज रखे। नाज़रीन, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि मेरा और आपका राब्ता बहाल रहे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सुज़ाक क्या होता है, इसकी वजूहात क्या होती हैं, इसकी अलामात क्या होती हैं और इससे कॉम्प्लिकेशन जो है वो किस तरह की पैदा होती हैं, और आखिर में हम जिक्र करेंगे कि होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे किया जाता है। नाज़रीन, ये एक बहुत ही तकलीफ़ दे और परेशान कुन मर्ज़ है। अगर इसका इलाज बर वक्त ना किया जाए तो ये बहुत पेचीदा किस्म के मसाइल जो है वो इंसानी बॉडी के अंदर पैदा कर देता है। सुज़ाक जो है ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसको हम नाइसीरिया गनोरिया कहते हैं। ये जो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिज़ीज़ है जो एक मर्द से दूसरे मर्द में, एक औरत से दूसरे मर्द में या मर्द से औरत में चला जाता है। बेसिकली ये जो प्रोटेक्टेड सेक्स जो होता है उसकी वजह से होता है। मिसाल के तौर पे अगर किसी औरत को गनोरिया का उसमें ये बैक्टीरिया मौजूद है तो अगर वो किसी ऐसे मर्द से हमबिस्तरी करती है जिसको कि ये मर्ज़ नहीं है तो ये औरत की बॉडी से उस मर्द में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, इसमें जो बाज़ारी किस्म की औरतें होती हैं वो बहुत ज़्यादा इसको फैलाने में उनका रोल होता है, क्योंकि वो अगर इन्फेक्टेड हैं तो वो बहुत सारे मर्दों के पास जाती हैं और उनकी वजह से ये बैक्टीरिया जो है ये बहुत ज़्यादा फैलता है। ठीक है, इसकी जो इन्फेक्शन होती है वो आम तौर पर उसके सिम्टम जो ज़ाहिर होते हैं वो 2 से 5 दिन के अंदर ज़ाहिर होते हैं, लेकिन बाज़ का ऐसा होता है कि इसकी जो अलामत हैं वो पूरा महीना तक ज़ाहिर नहीं होती। ठीक है ना, अगर किसी मर्द को या किसी औरत को ये इन्फेक्शन हो चुकी है तो उसको पता ही नहीं चलेगा कि वो सुज़ाक का अटैक उस पर हो चुका है। और बेशक अभी सिम्टम ज़ाहिर नहीं हुए, लेकिन वो मर्द या औरत जिसको ये इन्फेक्शन है सिम्टम ज़ाहिर होने से पहले ही वो उसको ट्रांसफ़र ज़रूर करता रहेगा। ठीक है ना जी, यानी उसकी बॉडी से इन्फेक्शन दूसरे बंदे को लग जाएगी बेशक कि उसमें सिम्टम शो हुए हैं कि नहीं हुए। होम्योपैथी में इसके लिए बहुत ही ज़बरदस्त मेडिसिन है, इसका इलाज बहुत आसान है और अगर एक मरीज़ जो है वो बर वक्त इसका इलाज करवाता है तो वो इसकी कॉम्प्लिकेशन से बच सकता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा मरीज़ों को डराया भी जाता है और उनको परेशान भी किया जाता है। ठीक है ना जी, और उसका प्रॉपर इलाज भी नहीं होता। तो लेकिन अगर खुदा न खास्ता कोई मरीज़ जो है वो इस मर्ज़ में मुब्तला हो चुका है तो बजाय इसके कि वो परेशान हो वो अपना इलाज करवाए तो ये बड़ी आसानी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह होम्योपैथिक मेडिसिन से ये कवर हो सकता है। जहाँ तक इसकी कॉम्प्लिकेशन का तल्लुक़ है, अगर इसका इलाज ना करवाया जाए तो फिर ये वाकई बहुत ख़तरनाक होता है। मिसाल के तौर पे मर्दों के अंदर ये नामर्दी पैदा कर सकता है, बांझपन का मसला पैदा कर सकता है, उनके अंदर जो स्पर्म हैं उनकी पैदावार के अंदर ये मसला पैदा कर सकता है। बल्कि बाज़ का तो ऐसा होता है कि स्पर्म काउंट जो है वो बिल्कुल नील हो जाती है। ठीक है जी, उनके टेस्टिकल ख़राब हो जाते हैं मर्दों के अंदर, ख़ास तौर पे उनको ज़ख़म बन जाते हैं, पीनस के ऊपर मोके निकल आते हैं और इस तरह की इसमें जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन आ जाती हैं। औरतों में भी इसी तरह अगर ये जो बैक्टीरिया है ये बॉडी के अंदर इसकी इन्फेक्शन हो जाए तो ये यूट्रस तक चली जाती है, फ़लोपियन ट्यूब जो हैं उनको ये बंद कर देती है, स्वेलिंग उनमें हो जाती है, ब्लॉक हो जाती हैं और फेब्रॉइड्स का मसला जो हो सकता है, उनकी बड़ी बुरी तरह की जो एलर्जी और ख़ारिश जो उसमें होती है। चूँकि सुज़ाक जो होता है इसका जो जर्म है नाइसीरिया गनोरिया जो है ये उन जगहों पे ज़्यादा अटैक करता है जो गर्म होती हैं और नमी वाली होती हैं। ठीक है ना जी, तो इसकी इन्फेक्शन जो है ये गले में भी जा सकती है, इसकी इन्फेक्शन जो आँखों में जाती है और छोटे बच्चों में जैसे इसकी जो कॉम्प्लिकेशन होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक होती है, क्योंकि इससे बच्चा जो है वो नाबीना भी पैदा हो सकता है। शुरू में उसकी कंजक्टिवाइटिस का उसको प्रॉब्लम हो सकता है, उसकी आँखें सूज सकती हैं, उनमें से पस आती है। ठीक है ना, और इस तरह के इसमें जो हैं वो कॉम्प्लिकेशन होती हैं। औरतों की बॉडी की मैं बात कर रहा था तो उनमें बड़ा बदबूदार और पीपदार जो है वो लकोरिया जो है खारिज होता है। मर्दों की जो अज़ाया तनासल से भी शदीद पीपदार और बदबूदार लकोरिया खारिज होता है, जो
بہت جلن والا درد والا جو ہے ہوتا ہے۔ تو ناظرین اس کی اگر بر وقت علاج ہو جائے تو بندہ اس سوزاک سے بھی بچ سکتا ہے اور اس کی کمپلیکیشن سے بھی بچ سکتا ہے۔ تو جہاں تک اس کی وجہ کا تعلق ہے تو سب سے بڑی وجہ تو ایک ہی، جیسے میں نے بتایا ہے کہ یہ بیکٹیریا جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ اب یہ بیکٹیریا جو ہے وہ کس طرح آپ کو ایک باڈی سے دوسری باڈی میں ٹرانسفر ہوتا ہے، تو اس کا مین سورس جو ہے وہ ہے سیکسول انٹرکورس۔ اس لیے کہا یہ جاتا ہے کہ اگر ایک آدمی جو ہے وہ اپنی وائف تک محدود رہتا ہے تو دینی اعتبار سے بھی اور میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے بھی وہ اس مرض سے کافی حد تک جو ہے وہ بچا رہتا ہے۔ تو ناظرین اس کی بیسک وجہ تو یہی ہے۔ اب ہم بات کرتے ہیں اس کی علامات کے حوالے سے کہ سوزاک کی علامات کیا ہوتی ہیں۔ تو مردوں کے اندر یہ ہوتا ہے کہ پیشاب والی نالی سے جو ہے وہ پیپ خارج ہوتی ہے، جلن ہوتی ہے، انٹرکورس کے دوران جلن ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، ٹیسٹیکل جو ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں، ان میں سپرمیٹک کارڈ میں درد ہوتا ہے، پیشاب جو ہے وہ بار بار آتا ہے، جلن کے ساتھ آتا ہے۔ تو اس طرح کی اس میں علامات ہوتی ہیں۔ عورتوں کی اگر ہم بات کریں تو ان میں بھی یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ وجائنا سے جو ہے وہ پس خارج ہوتی ہے، لیکوریا بڑا جلندار بدبودار خارج ہوتا ہے، ان کو لوور ابڈامن کے اندر بہت زیادہ درد ہوتا ہے، پیریڈ جو ہیں ان کے بعد کا ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، انٹرکورس کے دوران ان کو درد ہوتا ہے۔ تو ناظرین یہ ہیں کچھ اس کی علامات، وجوہات اور اس کا جنرل میں نے اس پہ روشنی ڈالی کہ سوزاک کیا ہوتا ہے اور اس میں وجوہات کیا ہیں، اس کی علامات کیا ہیں۔ اب ہم بات کریں گے اس کے علاج کے حوالے سے۔ تو ناظرین ہومیوپیتھی میں اس کا بہت ہی زبردست علاج ہے۔ آج جس میڈیسن کا میں یہاں ذکر کروں گا اس کے لیے 162 سے زیادہ میڈیسن جو ہے ہومیوپیتھی میں استعمال ہوتی ہیں جو کہ سوزاک کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہیں۔ تو ناظرین میں تقریباً ہر ویڈیو میں یہ بات کرتا ہوں کہ اکثر ہمارے کچھ دوست جو ہیں وہ مریض کو ایک مرض کے حوالے سے 2-3 میڈیسن بتا دیتے ہیں جو کہ انتہائی خطرناک ہے۔ اب 162 میڈیسن جو ہیں وہ جڑی بوٹیوں سے بھی بنتی ہیں، وہ منرل سے بھی بنتی ہیں، وہ جانوروں سے بھی تیار ہوتی ہیں، ان میں نوسورڈز بھی ہیں، ان میں سارکوڈز بھی ہیں، یعنی وہ میڈیسن جو بیماری کے مواد سے تیار ہوتی ہیں، اور وہ میڈیسن بھی ہیں جو کہ ایک ہیلدی سیکریشن سے تیار ہوتی ہیں۔ بہت ساری یعنی میرے کہنے کا مقصد ہے اس میں ادویات ہیں۔ تو دوائی کا چناؤ ہم کریں گے مریض کی مجموعی علامات کو لے کے، اس کے مرض کو لے کے، اس کے مرض کی علامات کو لے کے، ان ساری چیزوں کو ہم کلیکٹ کر کے اس کا مزاج بھی اس میں ہم شامل کریں گے، تو پھر جا کے ہم اس کی میڈیسن جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے۔ تو ناظرین آج ان 162 میڈیسن میں سے میں نے جو میڈیسن سلیکٹ کی ہے اس کا نام ہے میڈرونیم، اور یہ میڈرونیم میڈیسن جو ہے یہ سوزاک کی مواد سے ہی تیار ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ اور اس کو جب پروو کیا گیا، اس کی جب ہم نے پروونگ کی ہومیوپیتھک طریقے سے، تو اس کے جو سمپٹم ہمیں ملے ہیں وہ سوزاک کے علاج کے لیے انتہائی زبردست ہیں۔ تو ناظرین جہاں تک میڈرونیم کا تعلق ہے، آج کی اس ویڈیو میں اس کے صرف چند مخصوص سمپٹم کے بارے میں بات کروں گا جو کہ صرف مردانہ اعضاء کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میڈرونیم جو ہے نام سے ظاہر ہے کہ یہ سوزاک سے تیار کی جاتی ہے، سوزاکی مواد سے تیار کی جاتی ہے، اور اس کا مریض جو ہے اس کو پیشاب میں جلن بہت زیادہ ہوتی ہے، درد ہوتی ہے، اس کے پروسٹیٹ گلینڈ جو ہیں وہ سویل کر جاتے ہیں، سوج جاتے ہیں، سخت ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور مریض کو جو پروسٹیٹک فلوئڈ ہے وہ خارج ہوتا رہتا ہے، مزید جس کو آپ کہتے ہیں اس کا اخراج بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کی شہوت کے حوالے سے بات کریں تو میڈرونیم کے مریض کو شہوت یا تو بہت زیادہ آتی ہے اور بہت درد کے ساتھ شہوت، جب اس کی شہوت ہوتی ہے تو اس کو بہت درد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور یا بالکل ختم ہو جاتی ہے۔ یعنی سیکسول پرابلم کی وہ علامات، یعنی سیکسول آرگن سے ریلیٹڈ وہ سمپٹم جو سوزاک کے دب جانے کے بعد پیدا ہوئے ہوں، ان کے لیے میڈرونیم جو ہے بہت ہی زبردست میڈیسن ہے۔ اس میں زائد تناسل جو ہے اس کے سرے کے اوپر، گلینز کے اوپر، پریور کے اوپر جو ہے وہ زخم بن جاتے ہیں، چھالے بن جاتے ہیں، موقع نکلتے ہیں لیڈیز میں بھی اور جینٹس میں بھی، ٹھیک ہے نا۔ اور پھر یہ ہے کہ مریض جو ہے اس کو نائٹ فال بہت ہوتا ہے، احتلام بہت ہوتا ہے،
اور وہ اس کے ساتھ انتہائی کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس کا ایک بہت اہم سمپٹم یہ ہے کہ اس کا جو مریض ہوتا ہے میلانوما کا، وہ اپنے زائد نسل کو بہت زیادہ ان کو ٹچ کرتا ہے، خاص طور پہ جو بچہ ہوتا ہے وہ اس کا تو ہاتھ ہی اس کے پجامے کے اندر رہتا ہے، اس کی نکر کے اندر رہتا ہے کہ وہ مسلتا رہتا ہے زائد نسل کو۔ اور ماسٹربیشن کی ایک زبردست میڈیسن ہے، چونکہ اس کا مریض جو ہے وہ زائد نسل کو بہت زیادہ ٹچ کرتا ہے اور اس کی ایک ہیبٹ بن جاتی ہے، ماسٹربیشن اس کی ایک عادت بن جاتی ہے، اور خاص طور پہ یہ چیز بچوں میں بھی آ جاتی ہے کہ وہ ماسٹربیشن کرتے ہیں۔ تو ناظرین اس طرح کی اس میں کچھ علامت ہیں میلانوما کے اندر۔ ناظرین سوزاک سے بالکل بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، لیکن اس کا علاج پراپر ہونا چاہیے۔ اس میں بہت ساری ایسی میڈیسن ہیں جو جڑی بوٹیوں سے بنتی ہیں، لیکن وہ سوزاک کے لیے انتہائی جو ہے مفید ہیں۔ تو ناظرین دوا کی سلیکشن جو ہے وہ ایک ماہر ڈاکٹر سے ہی کروانی چاہیے، اپنا علاج جو ہے وہ ایک کمپیٹنٹ ڈاکٹر سے کروائیں اور خود علاجی نہ کریں، کیونکہ یہ کسی بھی صورت میں آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہے۔ وہ لوگ جن کی سپرم کاؤنٹ کا مسئلہ ہے، جن کی باڈی کے اندر سپرم نہیں بن رہے، ان کے ٹیسٹیکل سویل ہوئے ہیں، وہ ہارڈ ہو گئے ہیں یا شلنگ ہو گئے ہیں، یا ان کو پینس ایٹروفی کا مسئلہ ہو گیا ہے سوزاک کے بعد، یا ان کو پروسٹیٹ گلینڈ کا مسئلہ ہو گیا ہے، تو وہ مزید معلومات کے لیے ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہومیوپیتھی کے اندر اس کا علاج بہت ہی زبردست ہے۔ آپ پریشان ہونے کی بجائے اس کا پراپر علاج کروائیں تو آپ کا یہ مرض بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین خوش رہیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔